اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ تاثرات کی مجلس ہے، مقرر میں ویسے بھی نہیں ہوں، صرف اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اس شعر میں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے ہم نے ذانوِ تلمذ طے نہ کیا، تب تک یہ مقام و مرتبہ نہ مل سکا۔ آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ سب کا سب اول سے آخر تک اسی دیار سے خوشہ چینی کی گئی ہے، اور بڑی ناشپاسی ہوگی اگر میں ذرا سے اپنے ایک استاد محترم جو یہاں کے آمد کے باعث بنے، میں ان کا تذکرہ نہ کروں، اور ان کا تعلق بھی اس گاؤں سے ہے جس میں مدرسہ پہلے قائم تھا، یعنی پورے دوندی سے۔ ہمارے سب سے پہلے استاد محترم وہ یہاں موجود ہیں، میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کے سامنے نہیں کہنا چاہیے، میں بار بار لوگ کہتا رہتا ہوں، لیکن حافظ یوسف صاحب مظاہری جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، سلطان پور میں وہ ایک مکتب کی شکل میں ایک مدرسہ چلاتے تھے، اور میں 90 میں تقریباً یہاں آیا، 90 سے پہلے داخلے کی ثانویہ اولی میں، لیکن اس سے پہلے میں 3 سال تک تقریباً حافظ صاحب ہمارے کوشش کرتے رہے کہ میرا داخلہ یہاں ہو جائے۔ میں غالباً 87، 88، 89 3 سال میں یہاں مستقل داخلے کے لیے آتا رہا، اور اس میں ہمارے ایک علاقے کے اور یہاں کے استاد تھے، مولوی سعید صاحب جو یہاں چھولا مئو کے پاس گاؤں ہے وہاں کے، اور وہ اور حافظ جی دونوں لاتے تھے، میں اکثر اسی گاؤں میں قیام کرتا تھا اور وہاں سے یہاں آتا۔ میں بہت چھوٹا تھا، مولوی صاحب ہر سال مجھے واپس کر دیں کہ ان کو داخلہ نہیں ہوگا، بہت چھوٹے ہیں، ابھی وہیں جا کر پڑھیں۔ 3 سال میں مستقل آتا رہا، اور حافظ جی برابر کوشش کرتے رہے کہ ان کا داخلہ یہاں ہو جائے۔ 3 سال کے بعد آخری سال جب وہاں درجہ پنجم تھا، تو مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا انوار علم صاحب ہمارے مشفق استاد یہ گئے ہوئے تھے امتحان لینے سالانہ، اور وہاں مولانا ضیاء الدین صاحب یہاں ایک استاد ہوا کرتے تو وہ بھی گئے ہوئے تھے امتحان لینے۔ میں وہاں اچھے نمبرات سے پاس ہوا، پھر یہاں آیا۔ یہاں جب پہنچا تو مولوی صاحب نے پھر وہی کہ جو یہ بہت چھوٹے ان کا داخلہ نہیں ہوگا، میری زبان سے برجستہ نکلا کہ مولوی صاحب اب وہاں درجہ نہیں، درجہ 5 تک تھا، ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں، اور مولانا انوار علم صاحب اور ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب جو ہے امتحان بھی لینے گئے تو وہاں کا رزلٹ معلوم کر لیں اور میرا داخلہ لے لیں، ورنہ میں جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ اللہ نے یہ بات کہلوائی، اور مولوی صاحب نے فوراً یہی چارپائی لگائے، مہمان خانے کے سامنے بیٹھے تھے، کسی سے فوراً کہا ان کے فارم دلاؤ، وہیں ترنت محتم صاحب نے فوراً داخلہ کیا۔ تو یہ رودان ہے کہ اور باقی اس کے بعد 6-7 سال تقریباً یہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم علماء سے عالمیت و فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد اصل موڑ جو آیا، ہمارے عتیق بھائی وغیرہ ہمارے سب کلاس کے ساتھی ہیں، آفاق صاحب وغیرہ، اصل موڑ آئے، حضرات باہر جانے لگے، اور میرے دل میں ایک خواہش اور ایک جذبہ تھا کہ مجھے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے، سلطان پور میں، اور مجھے اور کہیں، یہاں بھی میں بہت زیادہ نمایاں نہیں تھا کہ میں بہت پڑھنے میں بہت تیز تھا، تو میں نے سوچا جب یہاں نہیں پڑھا تو میں اور آگے کہاں جاؤں۔ اس وجہ سے میں نے یہ علاقے میں کام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ٹھان لیا، ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، اور وہاں مولانا کے مشورے سے بات ہوئی اور وہاں کام کرنے لگا۔ الحمدللہ 10-12 سال وہاں کام کرنے کے بعد اس وقت میں دارالعلوم علماء میں کام کر رہا ہوں، شعبہ دعوت و ارشاد سے منسلک ہوں، اور اس کے تحت مکاتب کا ایک بڑا نظام ہے۔ ناظم جلسہ کھڑے ہیں، اس لیے میں ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ شعبہ مکاتب سے میں ملحق ہوں،
تو اس لیے گاؤں اور دیہات کے بہت سارے دورے کرنے پڑتے ہیں. جس سے پہلے نشست ہوئی تھی اس میں جو مکاتب کے تعلق سے بات آئی تھی اسی کی میں تائید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر شخص جو بھی جس مدرسے سے جس علاقے سے منسلک ہے اس مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں ایک مکتب کے قائم کرنے کی ضرور فکر کرے. ہر شخص اگر اس مشن کو لے کے چلتا ہے تو یہ گویا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو گاؤں گاؤں مکاتب و مدارس کا قائم کرنے کے لیے دینی تعلیمی کونسل بنائی گئی تھی اس کا ایک وہ ہوگا، اس کے کام میں ہم وہ ہوں گے. اور ہم ایک شعر پر اپنی بات کہتے ہیں کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہی اساتذہ کرام جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بزرگ ہیں، سب سے زیادہ معزز ہیں، اگر ہم نے ان کی عزت و وقار میں اپنے بڑوں کی عزت و وقار میں کہیں بٹا لگایا تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہوگی. اور پھر وہ پڑھا جائے گا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے